نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دعا کے سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے اور آج ہم دعا کے آداب کے بارے میں بات کریں گے اور قرآن شریف کی آیت سے آغاز کرتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تذلل ظاہر کر کے، یعنی عاجزی ظاہر کر کے، اپنے آپ کو نیچا اور حقیر ظاہر کر کے، اور چپکے سے بھی، چپکے بھی، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ تو دعا کے جو آداب ہیں وہ 10 آداب بیان کیے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب میں جا بجا 10 کا عدد بہت کثرت سے ملتا ہے کہ ہر چیز کو وہ 10 چیزوں میں، 10 فضائل میں، 10 آداب میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو پہلا ادب امام صاحب فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے افضل اوقات کیا ہیں، یعنی قبولیت کی گھڑی میں دعا کی جائے۔ تو دعا کے لیے افضل اوقات کا منتظر رہے، یعنی جس طرح میرے مرشد جناب سید سرفراز شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے آگے جو مرشد تھے سید یعقوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جمعے کے دن 12 بجے مسجد پہنچ جاتے تھے، اور صرف اس لیے کہ 12 سے لے کر 2 بجے تک جو جمعے کا دن ہے، اس دن جمعے کا ٹائم شروع ہونے سے لے کر جمعے کی نماز کا سلام پھیرنے تک کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس کے انتظار میں۔ تو وہ اس سنت پہ وہ عمل کرتے تھے کہ دعا کے لیے وہ قبولیت کی گھڑی تلاش کرتے تھے۔ اور قرآن شریف میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ينزل اللہ تعالی کل لیلۃ الى سماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول عز وجل من يدعوني استجیب له، من يسألنی فأعطيه، من يستغفرنی فأغفر له۔ اور یہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت آئی ہے، اور اس کے جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے درخواست کرے اور میں اسے عطا کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ تو یہ تو دن کے اوقات میں سے ہوا نا، کہ دن کے اوقات میں سے سحر کا وقت، صبح کا تہجد کا وقت، وہ استغفار کے لیے بہترین ہے۔ اسی طرح قرآن کے لیے آتا ہے کہ قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن کے وقت، یعنی قرآن جو فجر کے وقت پڑھا گیا قرآن شریف ہوتا ہے، اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ یہ شخص قرآن پڑھتا رہا، اور وہ گھڑی خود گواہی دے گی۔ تو اسی طرح سال میں عرفہ کا دن ہے، مہینوں میں رمضان ہے، اور دنوں میں جمعہ ہے۔ یعنی قبولیت کا جو پورے سال میں کون سا دن ہے قبولیت کا سب سے زیادہ، وہ عرفہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے جو قبولیت کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد دنوں میں جمعے کا دن ہے جو کہ قبولیت کا
دن ہے اور اوقات میں سحر کا وقت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سحر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا، یعنی سوف استغفر لکم ربی، اس وقت نہیں کی، سوفا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے قبولیت کے وقت کا انتظار کیا اور اس وقت میں دعا کی. اسی لیے اگر کوئی ہمیں مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارے لیے دعا فرما دیں، تو ہم دعا فوری طور پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ابھی بھی دعا کر دیتا ہوں، اور میں انشاءاللہ جو جمعے کے دن 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہوگا اس دن میں دعا کروں گا، یا میں تہجد کے وقت میں آپ کے لیے دعا کروں گا. خصوصیت سے آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. تو اس لیے امام صاحب لکھتے ہیں، امام غزالی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سحر کے وقت مغفرت کی دعا کرنا چاہتے تھے، چنانچہ آپ رات کے پچھلے پہر نیند سے بیدار ہوئے اور دعا مانگی. تمام بیٹے دعا کے وقت موجود تھے اور آمین آمین کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مغفرت کی اطلاع فرما دی. دوسرا ادب یہ ہے کہ ایسے حالات میں دعا ضرور مانگے جن میں قبولیت کی امید ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان 3 اوقات میں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. فوجیں، نمبر 1، فوجیں دشمنوں کے مقابلے میں سفارا ہوں، یعنی جنگ کا سسما ہو، یا بارش ہو رہی ہو. بارش کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت بھی ضرور دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ایک قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اس وقت. اور نمبر 3 یہ ہے کہ فرض نماز کے لیے تکبیر کہی جا رہی ہو، وہ بھی ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نمازوں کے لیے بہترین اوقات مقرر کیے گئے ہیں. فرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد دعا ضرور مانگا کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اذان کے وقت مسجد پہنچ جائیں اور اذان اور تکبیر کے درمیان خوب دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے. پھر روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ جو اذان اور تکبیر کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، یہ اس کے راوی ہیں جی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ابو داود میں آئی ہے روایت. اور اگلی جو روایت ہے یہ ترمذی میں آئی ہے اور ابن ماجہ میں آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. الصائم لا ترد دعوتہ. پھر ایک اور جو آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدے میں بکثرت دعائیں کیا کرو. یہ مسلم میں آتی ہے یہ حدیث کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں بکثرت دعائیں مانگا کرو. تو عام حالات میں بھی جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو دعائے معصورہ جو ہیں وہ مسنون دعائیں وہ کر سکتے ہیں، عربی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں، اور خصوصاً معصورہ دعائیں سجدے میں کی جا سکتی ہیں. اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اگر کوئی مکروہ ٹائم نہ ہو تو سجدے میں گر کے اپنی دعائیں اردو میں پنجابی میں مانگیے اللہ تعالیٰ سے. نماز کے بعد، نماز کے دوران تو عربی میں ہی مانگ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسلم میں روایت آئی ہے کہ مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ رکوع میں اللہ تعالی کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا کے لیے کوشش کیا کرو.
سجدے اس کے لیے متعین کیے گئے ہیں کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں. تو سجدے میں بکثرت دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. 3 دفعہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، اس کے بعد جو باقی وقت ہے اس میں دعائیں کریں عربی زبان میں، اور دعائیں معصورہ کریں، مسنون دعائیں کریں. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی. پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو کہ مسلم میں آئی ہے، تو وہی ہم نے روایت پڑھ لی کہ مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، اس لیے رکوع میں جو ہے وہ تسبیح اور تحمید یہ زیادہ سے زیادہ کی جائے. اور اس کے بعد جو تیسرا ادب ہے کہ قبلہ رو ہو کر دعا کی جائے، یعنی قبلے کی اگر پابندی کی جائے تو قبولیت کا امکان زیادہ ہے. اور دعا کے لیے ہاتھ اس قدر بلند کرے کہ بغلوں کی سفیدی جو ہے وہ چمکنے لگے. اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقوف کے لیے میدان عرفات میں تشریف لائے اور قبلہ رو ہو کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا. اور یہ آئی ہے مسلم میں، یہ روایت آئی ہے. اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں. تو یہ تیسرا ادب ہے. پہلا ادب کیا ہوا کہ اوقات دیکھے جائیں. دوسرا ادب یہ ہے کہ حالات دیکھے جائیں، کن حالات میں، یعنی بارش ہو رہی ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو ان حالات میں دعائیں مانگی جائیں، اور رکوع اور سجدے کے دوران جو ہے وہ دعا مانگی جائے جب بھی انسان نماز پڑھ رہا ہو. اور تیسرا ادب یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے تو اپنے چہرے پر پھیرے بغیر نہ ہٹاتے. جب دعا کریں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں اس کے بعد. یہ بھی حدیث ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ بھی ایک ادب ہے دعا کا کہ قبلہ رو ہو، اور دعا کرنے کے بعد چہرے پر اپنے، ایک تو یہ کہ ہاتھوں کو بہت اونچا اٹھایا جائے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیا جائے. اور اس کے بعد چوتھا ادب یہ ہے کہ آواز پست رکھے. دعا میں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں سفر کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے تکبیر کہی، اور لوگوں نے بھی تکبیر کہنے میں آپ کا اتباع کیا. آواز بلند تکبیر کہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ابو داود اور بخاری اور مسلم میں آتی ہے یہ روایت، یا ایھا الناس ان الذی تدعون لیس باصم ولا غائب ان الذی تدعون بینکم وبین اعناق رکابکم بین اعناق رکابکم. تو اے لوگو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، نہ وہ غائب ہے. جسے تم پکار رہے ہو وہ تمہارے اور تمہاری سواریوں کی گردنوں کے درمیان ہے، یعنی وہ تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اقرب الیہ من حبل الورید. تو اللہ تعالیٰ سے ضروری نہیں ہے کہ بہت اونچی دعا مانگی جائے. ہاں، تعلیم کے لیے بعض اوقات اونچی دعا کر لیتے ہیں، تو ورنہ یہ ہے کہ دعا چھپ کے کی جائے اور آہستہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. پھر اسی طرح قرآن شریف میں آتا ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. اپنی نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیے اور نہ بالکل چپکے چپکے پڑھیے. اور
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آیت کا مقصود جہر و اخفاء سے منع کرنا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا، یعنی ہم نے ریاکاری سے بھی بچنا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو، اپنا تذلل اور اپنے آپ کو حقیر ظاہر کر کے، اور چپ کے بھی، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ پانچواں یہ ہے کہ دعا میں قافیہ بندی کا تکلف نہ کرے، یعنی اپنے پاس سے ایسی دعائیں اتنی بنانے کا تکلف نہ کرے کہ جس میں قافیے پہ قافیے آ رہے ہوں۔ ہاں، جو معصورہ دعائیں ہیں ان میں جو قافیے آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، ان قافیوں کو، ان دعاؤں کو ضرور استعمال کیا جائے، لیکن اپنے پاس سے جو دعائیں کریں وہ سادگی سے کریں، اس میں پھر بناوٹ نہ ہو۔ تو اور اس کے بعد جو ہے وہ تو ایک دعا ہے کہ اللہم جعلنا جیدین، اللہم لا تفضحنا یوم القیامہ، اللہم وفقنا للخیر، یا اللہ ہمیں خالص بنائیے، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کرنا، اور اے اللہ اس میں ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما۔ بھی کتنی سادہ دعا ہے، اس میں کوئی قافیہ بندی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دعا کے جو آداب ہیں ان کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 5 جو آداب ہیں وہ ہم نے آج کی مجلس میں پڑھ لیے، اور باقی کے جو 5 آداب ہیں وہ ہم انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔